الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ اسماء الخمسہ ہم نے پڑھے تھے، یعنی 5 وہ اسماء جو جب مضاف بنتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، رفع کی حالت میں بھی، نصب کی حالت میں بھی، اور جر کی حالت میں بھی۔ اچھا، اب یہاں تک ہم نے پڑھا تھا ماذا قلت لأبیک، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم کہاں سے پڑھنے لگے ہیں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات ٹھیک لکھی ہوئی نہیں ہے۔ رفع نصب کو نہیں کھا جاتی، بلکہ اپنے سے پہلے جو زبر یا پیش ہے اسے کھا جاتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یا متکلم کرتی کیا ہے؟ یا متکلم سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، یہ خود ہی اس کو کھا جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کو زیر دے دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیں ذہب اخن، ذہب اخن کیا مطلب ہے؟ بھائی گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر ہے ذہب فعل ہے اور اخن مفعول ہے، اپنا کیا کہتے ہیں، اس میں ظاہر ہے، جبکہ ہم جو ابھی تک پڑھ چکے ہیں ہم نے فعل تو شروع ہی نہیں کیا۔ جب فعل نہیں شروع کیا تو یہ اس میں ظاہر کی جو بات ہے یہ سمجھ آنا ابھی دیر ہے، لیکن میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں۔ ذہبہ کا مطلب وہ ایک مذکر گیا۔ اب وہ جو ہے نا، وہ اس کے اندر جو میں نے لیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ضمیر ہے اس کے اندر ہوا کی، ذہبہ کے اندر، یعنی ہوا کی ضمیر ذہبہ کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ کیا ہے؟ ذہبہ، اس کے اندر فعل کیا ہے؟ گیا، لیکن میں نے ساتھ میں وہ بھی تو لیا ہے نا۔ ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ، ذہبہ وہ گیا، اس کا مطلب ہوا ذہبہ وہ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہوا ذہبہ، ایک لفظ ذہبہ آئے گا تو اس کے اندر ہوا بھی موجود ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ذہبہ ذہبا، اگر ہم اس کا تثنیہ بنائیں گے تو وہ 2 گئے، ذہبو وہ سب گئے، ذہبت وہ ایک مؤنث گئی، ذہبتا وہ 2 مؤنث گئیں، ذہبنا وہ سب مؤنث گئیں۔ اب یہ فعل کی بات ہے جو ابھی تک آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتی تو ایک مؤنث گئی، ذہبتما تم 2 مؤنث گئیں، ذہبنا تم سب مؤنث گئیں، نہیں ذہبتن تم سب مؤنث گئیں، ذہبتو میں گیا یا میں گئی، ذہبنا ہم دونوں گئے یا ہم دونوں گئیں، ذہبنا ہم سب گئے یا ہم سب گئیں۔ میں نے اب آپ کے سامنے یہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ تشنگی نہ رہ جائے، لیکن انشاءاللہ جب ہم فعل شروع کریں گے تو یہ باقاعدہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ذہبہ جو فعل ہوتا ہے نا، وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہوتا ہے باقاعدہ، یعنی ایک لفظ کے اندر پورا جملہ ہوتا ہے، جبکہ ہم ابھی یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 2 اسماء کو شامل کرتے ہیں اور ایک مرکب بناتے ہیں، پھر مرکب ناقص بھی ہوتا ہے اس میں، اور پھر مرکب تام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرکب تام کے بھی کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں بہرحال، لیکن یہاں پہ مرکب تام جو فعل سے شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالی فعل آئے گا، ذہبہ آتا ہے تو اس کے اندر پورا جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ذہبہ کا مطلب وہ ایک مذکر گیا۔ اب وہ گیا جو جانے والا ہے وہ اگر آپ کے سامنے آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر ہو جائے گا نا۔
تو یہ دیکھیں یہ جو اخن ہے نا یہ وہی وہ والی بات ہے، وہ ہم نے نکال لیا، وہ جب ہمارے سامنے آیا تو ہم نے اسی کا ہی نام لے لیا۔ اب ذہبا صرف اور صرف فیل کا نام دے گا، فیل کا معنی دے گا۔ ذہبا گیا، کون گیا؟ اخن، بھائی۔ ٹھیک ہو گیا؟ مجھے امید ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو جب ہم فیل کی کلاس پڑھیں گے اس میں پوری تفصیل سے بتاؤں گا، اور کسی کی کوئی کیا کہتے ہیں تسلی نہیں ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور کروائیں گے۔ ابھی کیا ہے؟ ذہب اخن، بھائی گیا، یہ اس میں ظاہر دیکھیں رفع کی حالت میں ہے۔ اصل جو بات ہے نا جو یہاں پہ ہم کرنے لگے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں اخن اگر مضاف بن کر آتا ہے تو پھر یہ اخو بن جاتا ہے۔ دیکھیے گا، ذہب اخو زید، زید کا بھائی گیا، کون گیا؟ ذہب، وہ گیا، کون گیا؟ اخو زید، زید کا بھائی۔ ذہب اخو زید، اب دیکھیں اخو کے شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں، اس کا مطلب یہ مضاف کی شرط پوری کر رہا ہے۔ زیدن آپ کو پتا ہے مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، زیدن جر کی حالت میں ہے، اس وجہ سے یہ مضاف الیہ کی شرط پوری کر رہا ہے۔ ذہب اخو زیدن، زید کا بھائی گیا۔ اچھا اب دیکھیں نصرہ، نصرہ اخا زیدن، اب یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا مختلف آیا ہے۔ دیکھیں اخو یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے، اخا یہاں پر یعنی اخو یہاں پہ نصب کی حالت میں جب گیا تو اخا بن گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اخا نصب میں جو گیا ہے یعنی بھائی جب نصب میں جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ اخو تھا تو فاعل تھا، دیکھیں ذہب اخو، بھائی گیا، ٹھیک ہے، جانا اس کا عمل تھا، اس نے فعل کیا، ایک عمل کیا فاعل کے طور پر، جانا چلنا، فعل اس سے سرزد ہوا یعنی وہ چلا تو فاعل کے طور پر چلا نا۔ اب یہاں پہ منصوب آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے۔ اگر اخو یہاں پر ہوتا تو ہم کہتے مدد کی زید کے بھائی نے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ مفعول ہے، یہ مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ مدد حاصل کرنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب ایک اسم منصوب ہوتا ہے تو وہ مفعول بن جاتا ہے، ہم شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصر اخا زیدن، اب یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ فعل جو ہے نا جو ہوتا ہے اس کے اندر فاعل بھی موجود ہوتا ہے، ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ نصرہ کا مطلب اس ایک مذکر نے مدد کی، کس نے مدد کی؟ اگر آگے اخو ہوتا تو پھر ہم کہتے، کیونکہ وہ فاعل ہوتا تو ہم کہتے بھائی نے مدد کی، کس کے بھائی نے؟ زیدن، زید کے بھائی نے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ مفعول ہے تو ہم اب کیا کہیں گے؟ اس نے مدد کی، جو مفعول ہے پھر اسی کی مدد ہو گئی نا، نصر اخا زیدن، اس نے مدد کی زید کے بھائی کی۔ اچھا اب بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ابھی فعل کیونکہ پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اس وجہ سے اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اخو یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے مضاف والی جگہ پر، اور اخا یہاں پہ اخو جو ہے اخا بن کر آیا ہے اور یہاں پہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں آئے گی تو یہ چیز ہمیں انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ اب آپ دیکھیں زیدن، زید کا بھائی، اب زید خود اگر بتاتا ہے کہ میرے بھائی نے مدد کی تو پھر وہ اپنی ضمیر لگائے گا نا، اس طرح تو نہیں کہے گا نا کہ زید کے بھائی کی نے مدد کی۔ ذرا سوچیں، اب میں مثال کے طور پر کہوں کہ میرے بھائی نے مدد کی تو میں یہ اپنا نام لے کے تھوڑی کہوں گا کہ جمشید کے بھائی نے مدد کی، ایسے تو نہیں کہیں گے نا۔ کیسے کہیں گے؟ میرے بھائی نے
مدد کی. پھر میں کیا کہوں گا؟ میرے بھائی کی، یعنی پھر میں یہ کہوں گا کہ اس نے میرے بھائی کی مدد کی. اب میری جگہ پہ یعنی زید کی جگہ پہ یا جمشید کی جگہ پہ یا متکلم آئے گی. یا متکلم اس کو کہتے ہیں جو بولنے والا ہوتا ہے، اس کی جو ضمیر ہوگی وہ یا ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، وہ کیا تھی کہ جو یا متکلم ہے وہ اپنے سے پہلے پیش ہو تو اسے بھی کھا جاتی ہے، اس کو زیر دے دیتی ہے، اور اس سے پہلے اگر الف ہو تو اسے بھی، اور زبر بھی. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو ان دونوں چیزوں کو وہ کھا جائے گی یا متکلم آنے کی بنیاد پر. اچھا جی، ایک منٹ جی. جی اب آ رہی ہے جی آواز؟ چلیں جی، اب آپ دیکھیں، اب آپ کو پتہ چل گیا. چلے ماشاء اللہ. اچھا جی، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا بات ہے. نصر اخو، نصر اپنا کیا کہتے ہیں، ذهب اخو زید، پھر نصر اخا زید. میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو اخو ہے نا، واو ساکن اور اس سے پہلے جو پیش ہے یا متکلم اگر آئے گی تو واو ساکن کو بھی کھا جائے گی، اور کیا کرے گی، اور اس سے پہلے اگر پیش یا زبر ہے تو اسے بھی کھا جائے گی کہیں، یا اسے زیر دے دے گی. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ ذرا دیکھیں، اسی کیفیت میں آپ پڑھنے کی ذرا کوشش کریں. نفر اخو، یہ کوئی بات نہیں نظر آ رہی پڑھتے ہوئے، محسوس نہیں ہوتا. کیسے پڑھیں ہم؟ دیکھیں نا، واو ساکن ہے، آگے یا ہے، تو مطلب لفظ پڑھا ہی نہیں جاتا. یا ساکن آئے گی نا، یا متکلم یا ساکن ہوتی ہے، تو اس وجہ سے واو کو سکپ کر دیا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پیچھے پیش ہے، دیکھیں یہاں پہ پیچھے پیش ہے، آگے یا ہے، تو کیسے پڑھیں؟ اخوئی پڑھیں. یہ بھی عجیب سا لفظ محسوس ہو رہا ہے، تو اس کے موافق پیچھے حرکت لگائی جاتی ہے. نفر اخوئی کی بجائے نفر اخی، نفر اخی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ مدد کی میرے بھائی نے. نفر اخی، مدد کی میرے بھائی نے. یہاں پہ کیا ہے؟ نفر اخائی. ٹھیک ہے، الف اور اس سے پہلے زبر ہے. اب یا متکلم ہے، یہاں پہ دیکھیں اس کی اب جو ہے اس کو ہم کھول رہے ہیں، اس زید کی جگہ پہ یا متکلم آ رہی ہے. تو ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ زید، اس نے زید کے بھائی کی مدد کی. لیکن
جب ہم یہاں پہ یہ یا متکلم لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی فرصت میں تو یہ اپنے سے پہلے الف کو کھا جاتی ہے. دیکھیں نا، پڑھنے میں ہم کوشش کرتے ہیں، پڑھا نہیں جائے گا. دیکھیں ذرا غور کریں، نصر اخائی، یہ لفظ ہی نہیں بن رہا. اچھا، الف ہٹا دیا گیا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ نصر اخائی. اب دیکھیں، عمومی طور پر یا ساکن سے پہلے زبر آتی ہے کہیں کہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں مناسب نہیں لگ رہی. نصر اخائی. اچھا، یہاں پہ ترجمہ کیا تھا؟ نصر اخا زیدن، اس نے زید کے بھائی کی مدد کی. یعنی یہاں پہ جو اخا ہے نا، یہ مدد حاصل کرنے والا ہے، یعنی مفعول ہے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس نے میرے بھائی کی مدد کی. نصر اخی کی جگہ پہ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہے، یعنی یا متکلم سے پہلے، ساکن نہیں، یا متکلم سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے زیر کر دیتی ہے. یا متکلم سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اسے زیر کر دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ دیکھیں زبر آئی ہے تو اس نے زیر کر دی، تو یہ بن گیا نصر اخی. اب ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے. اوپر والے کا مطلب ہے، یہ سارا پروسیس آپ کے سامنے ہو گیا ہے. دیکھیں، اوپر والے کا مطلب ہے نصر اخی، میرے بھائی نے مدد کی. اب نیچے والے کا مطلب کیا ہے؟ نصر اخی، اس نے میرے بھائی کی مدد کی. اب ان کو پہچانے کیسے بھائی؟ دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اور وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب کہ فاعل اور مفعول کا کیسے پتا چلے گا. نصر اخی، یہاں پہ کیا ہے؟ اوپر والے کا. اب ہمیں تو پتا ہے نا، پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، نصر اخو تھا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. یہاں پہ نصر اخا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اخا جو ہے مفعول ہے. لیکن اس کے نتیجے کے طور پر آخر میں کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے اصل میں یہ مفعول تھا. اس وجہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اس نے میرے بھائی کی مدد کی. یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ پہلے جو اخو جو ہے، یہ بھائی جو ہے، یہ فاعل تھا. تو اس وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں نصر اخی، میرے بھائی نے مدد کی. لیکن اب یہاں پہ اگر یہ پیچھے والے ہم ہٹا دیں الفاظ، تو یہاں پہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میرا بھائی اب یہاں پہ مفعول ہے اور اوپر بھائی جو ہے فاعل ہے؟ تو اس طرح کی جو کیفیت آتی ہے نا، یہ آپ کو جو عبارت ہوتی ہے نا اس کے محل وقوع سے پتا چلتا ہے. ایسی کیفیت میں آپ پیچھے دیکھیں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے، یعنی فائل پیچھے سے آپ کو پتا چل رہا ہوگا. پیچھے آپ اگر غور کریں گے پوری آیت کو یا پوری عبارت کو، تو اس میں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے وہ بھائی کے فائل ہونے کے اعتبار سے ہو رہی ہے، یا جو پیچھے بات ہو رہی ہے بھائی کے مفعول ہونے کے اعتبار سے ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو اس عبارت کے اندر پتا چلے گا جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہویا ہوا ہوگا. اچھا، جہاں پہ آپ کے سامنے یہ لفظ ایسی کیفیت بعض دفعہ مثال کے طور پر آ جائے، وہ ضروری نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات ہو، کبھی کبھی اس طرح کی کیفیت آ بھی جاتی ہے کہ ایک ایک آیت ہوتی ہے، اس کے تین تین چار چار ترجمے بھی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے، ابھی میرے ذہن میں تو نہیں ہے، جس کے تقریباً کوئی ہمارے اساتذہ نے 4 ترجمے ہمیں بتائے تھے. بھئی یہ بھی ممکن ہے اس کا ترجمہ، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح بعض دفعہ آ جاتا ہے، وہ پھر مناسب اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کس کا معنی دے رہی ہے. تو پیچھے کی جو عبارت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان جو ہے اندازہ لگا لیتا ہے، اندازہ بھی ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. جب انسان جس کام میں پریکٹس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اتنی بڑا مشکل نہیں رہتا. وہ اس کے لیے یعنی منشا پیچھے جو بات کی ہوتی ہے وہ سمجھی جا رہی ہوتی ہے کیسے ہے. تو آج جو ہم جھگڑتے ہیں نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو عرب کو کوئی نئی بات نہیں لگتی تھی، وہ بات کو ڈائریکٹ سمجھ جاتے تھے. آج ہمارے ساتھ مسائل یہ ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم اختلاف کا شکار اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس محل وقوع کو نہیں جان رہے ہوتے. اس بعض دفعہ اس آیت کا جو ہے ہم معنی مختلف لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ جس محل وقوع میں وہ آیت نازل ہوئی تھی وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بات صحیح سمجھ آتی ہے. اس طرح پھر صاف ظاہر ہے علماء نے
ائمہ کرام نے جو ہے بہت محنتیں کی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کون ہے جو پڑھے تو صحیح، کم از کم پڑھنے والا بندہ ہوگا تو اسے پتا چلے گا نا یہ سارا، یا اساتذہ سے جڑا ہوا جو ہوگا اسے کسی حد تک اندازہ ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں ذو جو ہے نا لفظ، یہ مضاف کے طور پر آیا ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مضاف کے طور پر ہے؟ یہ جو ہے جب اس کا ہم مضاف الیہ دیکھتے ہیں نا کہ جر کی حالت میں ہے، تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ذو ہے یہ مضاف کے طور پر آیا ہے. اب ہم دیکھیں اس سے پہچان کر رہے ہیں مضاف الیہ سے کہ ذو جو ہے مضاف ہے. اور ذو کے شروع میں ویسے ہم دیکھیں وہ دو چیزیں بھی بہرحال ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ال نہیں شروع میں، آخر میں تنوین نہیں، اس سے ویسے جو ہے اس طرح آ بھی نہیں سکتا. اسی طرح ہاں اب ہم ترجمہ اگر کریں تو ترجمہ تو بنتا ہے مال کا والا، مال کے والا، کا کے کی کا ذہن میں رکھتے ہیں تو، یا را رے ری ہم نے جو ہے مثال ذہن میں رکھی تھی، تو را رے ری تو اس میں بالکل ہی فٹ نہیں بیٹھ رہا. ہاں میں بتاتا ہوں، پہلے اس بات کو تو پورا سمجھ لینا. ذو مالن، اب ہم مال کے والا کہتے ہیں تو کیا یہ مناسب لفظ ہے؟ جب مناسب نہیں ہے تو پھر کچھ جو ہم قواعد پڑھتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ان کے جو ہے آپ ایکسیپشنز ذہن میں رکھا کریں کہ جو ہم قواعد پڑھیں گے ان کی ایکسیپشنز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اس کی جو ہے استثناءات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے مال والا. اسی طرح ذو خلقن، خلق کہتے ہیں اخلاق کو، جو اخلاقیات ہوتی ہیں ہماری. تو ذو خلقن اخلاق کے والا، ہمارے مطابق اخلاق کے والا، لیکن ہم مناسب لفظ دیکھیں گے کہ اردو میں بولا کیسے جاتا ہے. پھر ہم بولیں گے مال اپنا خلقن اخلاق والا. اچھا جی آگے ہے جی مرکب جاری. اچھا پہلا جو یہاں تک 111 نمبر جو سلائیڈ ہے یہاں تک اگر کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو وہ بتائیں تاکہ ہم آگے چل سکیں. آگے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو اس کا بھی آج تعارف ہو جائے گا. جی چلیں جی، مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئی نہیں ہے، پھر آگے چلتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اب ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی مال والا، کوئی اخلاق والا. اچھا اب یہ عمومی طور پر جو ہے نا ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں نا ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ ایک کرسی ہے، یہ ایک ٹیبل ہے. جو جو چیزیں ہوتی ہیں ہم بچے کو اسی طرح سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح ایک کوئی یا کچھ نہیں بول رہا ہوتا. تو اس کے اندر بھی ابھی ہم نے اب دیکھیں. اچھا اسی طرح میتھ کے سوال ہونا اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جی معرفہ بھی آ سکتا ہے. اچھا میتھ کے سوال ہوتے ہیں تو ہم مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے ایک عبارت لکھی، دوسری یہاں پہ لکھی، تیسری یہاں پہ لکھی، پھر بچے کو کہا بھائی آپ یہ جمع کریں، گنتی جمع کرے گا. یہاں پہ مثال کے طور پر 10 سے اوپر آتا ہے نا تو 10 سے نیچے والا جو ہنسا ہوگا وہ ادھر لکھ کے پھر ہم جو اوپر والا بچے گا نا اس کا حاصل جس کو ہم کہتے ہیں
وہ جو اگلی لائن ہوتی ہے، اگلی جو رو ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے لکھ دیتے ہیں تاکہ بچہ کنفیوز نہ ہو اور اس کو بھی ساتھ جمع کر کے اس کو ساتھ شامل کر لے۔ اس وجہ سے یہاں پہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مرکبات کے اندر ہر چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں تاکہ غلطی کے چانسز کم ہوں۔ جیسے ذو مالن، اب ہم ترجمہ اس کا اگر کریں کوئی مال والا، ذو خلق کوئی اخلاق والا، ابھی ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے، لیکن آگے جا کے جب ہم ترجمہ صحیح طریقے سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ہماری، کیونکہ غلطی کے چانسز ویسے کم ہو چکے ہوں گے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ چکی ہوں گی، پھر ایک کوئی کچھ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ذہن میں کانسیپٹ میں ہوگا کہ یہ اصل میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح بنتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ عبارت میں استعمال ہوتا ہے تو پیچھے سے معرفہ کی بات آ رہی ہوتی ہے تو بھی بعض دفعہ یہ جو نکرہ کی بات ہے وہ اس میں اس کی وجہ سے اس کے بارے میں کیونکہ معرفہ بات آ رہی ہوتی ہے تو بہرحال یہ کیفیت بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے کہ نکرہ کا معنی وہ معرفہ میں ہی، کیونکہ پوری ایک عبارت کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح جو ہے پھر یہ معرفہ میں بھی آتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہے جی مرکب جاری۔ مرکب جاری کے اندر کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، بہت اہم پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں۔ خلقت اور اخلاق کا جو آپس کا تعلق ہے یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن خلقت جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم معنی لیتے ہیں، وہ تو مخلوق کا معنی لیتے ہیں جو پیدائش ہے، اور اخلاق جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ جو ہمارا آپس کا تعلق ہے اس کے حوالے سے اس کا معنی لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ان کا آپس میں بھی کوئی ربط ہے، ہو سکتا ہے بہت دفعہ آپس میں ایسے الفاظ کا ربط ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا جو مرکب ہے نا اس کو ذرا اس کا تعارف حاصل کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور، اس کے پوائنٹس ذہن میں رکھ لیں۔ مرکب جاری کے اندر ایک حرف جر ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بعد آنے والا جو ہے اسم مجرور ہوتا ہے، تو اس طرح یہ مرکب جاری بنتا ہے۔ اب اس کے پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا جی، یہ آپ کا سوال اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ مجھے واٹس ایپ پہ بتائیے گا یا میسج کیجیے گا جیسے مناسب سمجھے۔ اچھا جی، دیکھیں اب اس کے اندر پوائنٹس نوٹ کر لیں مرکب جاری کے حوالے سے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں کم از کم، ایک پہلا جو ہے حرف جر ہوتا ہے اور دوسرا اس میں مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو اسماء کو میں اپنا دو لفظ ملانے کے بعد ایک مرکب جاری بنتا ہے۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ الٹ کر کے کرتے ہیں، اور جو اس میں مجرور ہوتا ہے وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ الٹ کر کے کرتے ہیں، پہلے اس میں مجرور کا ترجمہ کرتے ہیں، بعد میں حرف جار کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حروف جار آپ کے سامنے نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان کے معنی آپ نے ضرور ذہن نشین کرنے ہیں۔ ایسے حروف جو کسی اسم سے پہلے آئیں تو اسے مجرور کر دیں، یعنی اصل میں یہ جو اسم مجرور ہوتا ہے وہ اسی حرف جار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حرف جار کا کام ہے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرنا، تو جیسے بی ہے، بی کا مطلب میں سے کو ساتھ، فی کا مطلب میں، اعلی کا مطلب پر، الا کا مطلب کی طرف یا تک، من کا مطلب سے، لی کا مطلب کے واسطے یا کو یا کے، اسی طرح کا مطلب مانند جیس یا جیسا، عن کا مطلب کی طرف سے۔ تو یہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ 8 حروف لکھ لینے ہیں اور اس کے بعد زبانی ان کے معنی لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ان میں سے ایک معنی آ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے گا، اور
اگر زیادہ آ جائیں تو بس پھر اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کیجیے گا. پھر یہ ہے کہ جو نہ نہیں آئے تو دیکھ کے لکھ لیں، بے شک دوبارہ پھر ان کو لکھیں، بی فی علا الا من لی کا ان. پھر آپ آگے یہ اس کے معنی لکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر کوشش آپ کی جو ہوگی اس سے ایک یا دو معنی آپ اور لکھ پائیں گے. اچھا، اب اگر آپ کو سارے معنی پھر نہیں آئے تو پھر آپ دوبارہ یہ لکھیں، تیسری دفعہ لکھیں، یعنی یہ حروف جار لکھ کے پھر کوشش کریں آگے ان کے معنی لکھنے کی. انشاءاللہ اس طرح جو ہے آپ کو 5-6 دفعہ لکھنے کے بعد یہ سارا آ جائے گا. اور جب یہ آپ بغیر دیکھے آگے والی خالی جگہ آپ جو ہے اس کے معنی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے سب کے ایک ہی دفعہ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بھولے گا بھی نہیں، ان کے سب کے معنی آپ کو یاد ہوں گے. تو اب آگے پریکٹس کرنے سے پہلے بس میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا، کیونکہ ہم نے آج ٹائم تبدیل کیا ہے، میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی کہ میں جمعے والے دن ہی آپ لوگوں سے جو ہے نہیں، جمعرات والے دن کہہ دیتا کہ جو ہے اتوار والے دن کلاس جلدی ہوگی. تو بہرحال میں جن لوگوں کو بعد میں پتا چلا، یعنی کلاس میں آنے کے بعد، ان سے میں معذرت بھی کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ پھر ویڈیو کیونکہ میں بھیجوں گا تو یہ دیکھ لیجئے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ قائد اعظم کے خطبات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا، تو وہ کچھ جو ہے مناسب وقت نہیں مل سکا ان کی تیاری کرنے کا، اور پھر جو ہے ٹائم نہیں بچا کہ میں جو ہے یہ کام کرتا، یہ کلاس باقاعدہ جو ہے کنڈکٹ کرتا. لیکن اب میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو فوری طور پر نا میں اس کی پی ڈی ایف بھیج دوں، یہ میں آپ کو سب گروپس کے اندر میں بھیج دوں گا، وہ کوشش کیجئے گا کہ پڑھیے گا. لیکن پھر میں دیکھوں گا کہ ہو سکتا ہے اگلے جمعے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی بھی وقت یہ سارے ایک دفعہ ہم پڑھ لیں گے، کیونکہ وہ ایک کلاس کے طور پر ایک ہی دفعہ پڑھے جاتے ہیں بعض دفعہ. اور بعد یہ آپ کے پاس اگر پی ڈی ایف آ جائے یا کوئی کتاب آ جائے یا کوئی کتابچہ آ جائے تو وہ بندہ بعض دفعہ سوچتے سوچتے وقت ہی گزار دیتا ہے، اور کلاس میں کیونکہ باقاعدہ آیا بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سارے سن لیتا ہے. تو یہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قائد اعظم کے جو اقوال پاکستان سے متعلق ہیں وہ کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، کیونکہ ہمارا جو ملک پاکستان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اس کا ایک خاص نظریہ ہے. یہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا. ایسے نہیں ہے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، کئی لوگ قتل کیے گئے، کئی لوگوں کی لاشیں پتہ نہیں کیا کیا ہوا، بہرحال بہت بری حالت تھی. تو یہ ملک ہمیں ملا تو آج ہم حقیقت کے اعتبار سے بالکل اس کے مخالف چل رہے ہیں. جو حقیقت وہ یہی ہے بھائی، اپنے ملک کے ساتھ غداریاں کریں گے تو رہیں گے کہاں؟ یہ سوچنے والی چیز ہے بھائی. آج مجھے چاہیے اگر میں رشوت لیتا ہوں تو چھوڑ دوں. ہمارے تو اتنا بڑا ظلم ہے کہ ججز حضرات کے باہر جو ہوتے ہیں نا اپنا ان کے کمرے، ان کی عدالتیں، باہر لکھا ہوا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن میں نے 8-9 مہینے کچہری میں وقت گزارا ہے، اور میں اسی رشوت سے اور اسی سے تنگ آ کر باہر نکل آیا. اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک چالان آپ پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. یہ میں اب کہوں، لوگ مجھے کہیں گے بھی ثابت کر کے دکھائیں، یہ کریں وہ کریں. بھئی آپ خود جا کے دیکھ لیں، آپ اگر جا کے چالان فری میں پاس کروا کے آ جائیں تو پھر مجھے بتائیں. یہ حالات ہو چکے ہیں وہاں پر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی وہ پی ڈی ایف میں بھیج دیتا ہوں. یہ کلاس کی بات میں نے کی ہے پہلے، کہ پہلے یہ جو میں یہ ابھی کلاس ہوئی ہے نا، اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں لیٹ،
ان کے لیے تو میں یہ ویڈیو بھیج دوں گا، لیکن وہ پی ڈی ایف بھی میں بھیج دیتا ہوں، وہ الگ چیز ہے۔ جی جی، وہ ہے خطبات قائد اعظم۔